اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، تاکہ روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی والی صفت جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ جیسا کہ مومنین آپ کو علم ہے کہ یہ آخری عشرہ ماہ مبارک کا ہے، وہ اب عید کے قریب ہم جا رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ فطرانہ کے متعلق چند احکام آپ کی خدمت میں جو ہے منقل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو غور سے متوجہ اس کی طرف ہو جائیں۔ بہت سارے افراد ہیں جو غلطی کرتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ غلطی کریں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا فطرانہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہ ہو اور آپ کو دوبارہ آپ کے اوپر واجب رہے اور اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ فطرانہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ شخص جو ہے وہ جو عاقل ہو، بالغ ہو اور فقیر نہ ہو، اور اسی طرح کسی کا غلام بھی نہ ہو، بے ہوش بھی نہ ہو، تو ضروری ہے وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا جو ہے وہ ہر فرد کا جو ہے وہ فطرہ ادا کرے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے، چاند نمودار ہونے سے پہلے جو ہے کوئی ولادت ہو جاتی ہے کسی بچے بچی کی، تو جو مولود اس دنیا کے اندر آئے گا اس کا فطرانہ دینا بھی جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اور جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں، اگر وہ ان کا سربراہ جو ہے وہ فقیر نہیں ہے، فقیر شرعی، نہ کہ وہ مانگنے والا فقیر، جو گداگر ہوتے ہیں وہ تو لاکھوں کروڑوں اور اربوں کے ممکن ہے مالک ہو عام لوگوں سے، مگر فقیر شریعت اسے کہتی ہے کہ ایسے افراد کہ جو سال بھر میں ایسا نہ ہنر رکھتے ہیں، اور اگر ہنر رکھتے ہیں تو ان کی کمائی، ان کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا صحیح طرح سے جو ہے وہ ان کی آمدن کے ذریعے سے ان کا خرچ اخراجات جو ہے وہ سال بھر اس کو چلایا جا سکے۔ جو ایسے افراد ہیں وہ فقیر ہیں، ان کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے، ان کو فطرہ دینا واجب ہے، یعنی ان کو دیا جائے۔ تو یہ جو افراد ہوں گے جو فطرہ دیں گے، وہ اپنے اہل و عیال کا، بچوں کا، سب کا فطرہ دیں گے، جو ان کے ہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں، خواہ وہ مہمان ہوں۔ اگر کسی کے ہاں مہمان آیا ہے اور باقاعدہ ان کے گھر کھانا کھاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آج اس کا کھانا اس نے ادھر کھایا ہے، عرف میں یہ جو لوگ کہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کا فطرہ دینا بھی جو ہے وہ واجب ہو جائے گا اہل خانہ کے اوپر۔ ہاں البتہ افطاری جو ہے وہ افطاری سے کسی کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے، لہٰذا افطاری، بہت سارے افراد جو اس ڈر سے افطاری نہیں کرواتے کہ فطرہ واجب نہ ہو جائے، تو افطاری کروانے سے جو ہے وہ فطرانہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر ایک فرد کا فطرہ دیا جائے گا۔ فطرہ دینا کتنا ہے، اس کی مقدار جو ہے وہ کیا ہے؟ مقدار اس کی مومنین جو ہے وہ 3 کلو، 3 سا جسے کہتے ہیں، تقریباً 3 کلو جو ہے وہ، جو عموماً جہاں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جن فقراء کو آپ دینا چاہتے ہیں ان کو دیکھیں، وہاں زیادہ تر غذا سال بھر میں کیا زیادہ کھائی جاتی ہے؟ گندم استعمال کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ، اور یا وہ آٹا استعمال کرتے ہیں، یا چاول کثرت سے جو ہے وہ گھر کے اندر کھایا جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان کے عمومی علاقوں کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ آٹا اور گندم جو ہے وہ یہی کھائی جاتی، روٹی کھائی جاتی، اس کا غلبہ ہے۔ چاول جو ہے وہ ممکن ہے بعض علاقوں میں ہوں، لیکن اکثریت میں کثرت سے روٹی کھائی جاتی ہے، یعنی گندم یا آٹے کی بنا کر۔ تو اگر جہاں چاول زیادہ کثرت سے کھائے جاتے ہیں، روٹی کم کھائی جاتی ہے، تو وہ چاولوں کے اعتبار سے 3 کلو جو چاول ہیں، جو اچھے والے چاول ہیں، ظاہر ہے اچھی چیز کی قیمت لگے گی، جنس کی، خواہ وہ گندم ہے یا آٹا ہے یا جو بھی ہے، ردی کی قیمت جو ہے وہ نہیں لگے گی، گھٹیا جنس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی، جو اچھی جنس کی قیمت ہے وہ جو ہے وہ لگائی جائے گی، اور اسی اعتبار سے جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ تو 3 کلو جو ہے وہ آپ آٹا دے سکتے ہیں، 3 کلو گندم دے سکتے ہیں، 3 کلو چاول دے سکتے ہیں، یا اسی طرح کچھ علاقے اگر پاکستان کے اندر ہوں، یا جس طرح ایران یا عراق کے اندر ہے جو کھجور اور وہ چیزیں کھاتے ہیں، تو وہ بھی اس کے اعتبار سے بھی وہ جن اجناس یا اس کی قیمت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے
جو ہے وہ دینا کس کو ہے، کس شخص کو دینا ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ جس کو آپ نے دینا ہے وہ واجبات کا پابند ہو، بالخصوص کھلم کھلا وہ گناہ نہ کرتا ہو، یہ شرط ہے۔ شیعہ اثنا عشری ہونا سب سے پہلے اس کے اندر شرط ہے، شیعہ ہو، اثنا عشری ہو، شش امامیہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ائمہ تحرین کو جو ہے وہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ رب رازق خالق نہ مانتا ہو۔ اگر کوئی اس طرح کا مانتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ تو ایسے جو افراد ہیں ان کو تو بالکل نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح ناسبی افراد جو ہیں، اگر شیعہ نہ ملے تو مسلمان کو آپ جو محب اہل بیت اس کو دے سکتے ہیں، لیکن ناسبی کو کسی صورت، ناسبی یعنی جو شیعوں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان کو فطرانہ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ نے جس کو دینا ہے وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، یعنی شراب الیاذ باللہ نہ پیتا ہو، اسی طرح دیگر نشے چرس بھنگ وغیرہ جو ہے وہ نہ پیتے ہوں، کھلم کھلا نماز جو ہے وہ نہ پڑھنے والے ایسے افراد کو نہیں دیا جا سکتا، وہ کھلم کھلا گناہ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح روزہ جو افراد جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں رکھتے وہ بھی فاسق ہیں، کھلم کھلا گناہ جو کرتے ہیں اس کو شریعت فاسق کہتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کی ریش نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، تو جو داڑھی جن کی نہیں ہے وہ بھی، یہ داڑھی ایک ایسے ممکن ہے کہ کوئی یہ تو بلیم کر دے اور یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے نماز گھر میں پڑھی ہے، یہ کچھ کیا یا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مگر یہ داڑھی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو چھپایا نہیں جا سکتا نا، یہ ایسا کھلم کھلا گناہ ہے۔ تو جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی شریعت کے اندر فاسق ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو ایسے افراد کو آپ فطرہ نہیں دے سکتے، خواہ شیعہ ہوں، نماز کے بھی پابند ہو، روزے کی پابند ہیں، داڑھی نہیں رکھی ہوئی، یا اسی طرح جو ہے وہ داڑھی تو رکھی ہوئی ہے مگر جو ہے وہ باقی ائمہ تحرین کو بھی مانتا ہے، بڑا اچھا ہے، مگر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، یا کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے درمیان میں جان بوجھ کے، تو ایسے افراد فاسق ہیں، ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اس سے اگلی جو بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو عمومی بالخصوص آیت اللہ سستانی، آیت اللہ وحید خراسانی اور رہبر معظم، یہ جو مراجع بزرگ ہیں، ان کے نزدیک یہ شرط بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو مصرف ہے آپ فقط وہ فقیر کو دے سکتے ہیں، فقیر کو، اس کو رفائی کاموں پہ نہیں، جس طرح زکوٰۃ کے مصارف زیادہ ہیں، ان بزرگان کے نزدیک فقط اس کا مصرف جو ہے وہ کیا ہے، ان کا مصرف فقط فقیر ہے، آپ فقط فقیر کو دیں گے، کسی مدرسہ کے لیے آپ نہیں دے سکتے۔ مدرسے کے اندر جو طلاب ہیں وہ ان بزرگان کے اندر، سستانی صاحب اور وحید خراسانی صاحب اور ان بزرگوں کے نزدیک وہ فقیر نہیں ہیں، لہٰذا آپ ان کو نہیں دیں۔ اگر ان کی کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنا خرچ اخراجات نہیں اٹھا سکتے تو سستانی صاحب فرماتے ہیں ان کے اوپر علم دین حاصل کرنا واجب نہیں ہے، کمائی کریں اپنا، وہ واجب ہے۔ تو ایسے افراد جو ہیں وہ فقیر نہیں ہیں، تو ان کو نہیں، اگر کوئی مدرسہ میں دے گا اور اس کا فطرانہ کاؤنٹ نہیں ہوگا ان بزرگوں کے نزدیک، تو آپ اگر آیت اللہ سستانی کے بالخصوص مقلد ہیں تو آپ پہلے ان کو دیکھیں، اور فطرانہ کسی مدرسے میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں آپ اس کو نہیں دے سکتے، فقط آپ فقراء کو دے سکتے ہیں، وہ بھی فقراء وہ جن جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے نہ ہوں۔ تو یہ آپ ان کو دیکھیں گے۔ اور اسی طرح جو ایک دیگر مسئلہ وہ یہ ہے کہ آیا رمضان المبارک میں فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ فطرانہ واجب جب چاند نمودار ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو لوگ نماز عید پڑھیں گے ان کے لیے واجب ہے نماز عید پڑھنے سے پہلے پہلے اپنا نکال دے، یا ان کو اس کو جدا کر کے جو ہے وہ رکھ دے، اگر کہیں اس نے اس جگہ پر جہاں وہ زندگی بسر کر رہا ہے کہیں اور دینا ہے اس نے، تو وہ اس کو جدا کر دے، یا جو نہیں پڑھنا چاہ رہا عید جو نہیں پڑھے گا وہ ظہر سے پہلے پہلے وہ ادا کرے، واجب ہے اس کے اوپر۔ تو اگر آپ رمضان المبارک میں بھی دینا چاہیں تو بہتر ہے، یا رمضان سے پہلے بھی کوئی دینا چاہے تو وہ قرض کی نیت جو ہے وہ کر لے، اور جب چاند نمودار ہو جائے گا فطرہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا تو وہ اس کی نیت کرے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو بہت ضروری تھیں، جن کے جو ہے وہ آگاہ رہنا بڑا ضروری ہے۔ دیگر بھی انشاءاللہ اگر کسی کے سوالات ہوئے تو اس کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔